بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ وصحبہ اجمعین۔ دیکھنے والے، سننے والے، چاہنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جیسا کہ مریدین، چاہنے والے سب میرے پاس تشریف فرما ہیں اور ایام محرم الاحرام جو کہ ہم اہل سنت کے لیے انتہائی یہ مقدس اور احترام کے یہ دن چل رہے ہیں، کیونکہ ان دنوں کا پروردگار کی طرف سے اور حضور کی طرف سے احترام کا حکم ہے کہ ہم ان دنوں میں جتنا ہو سکے نماز پڑھیں، قرآن پاک پڑھیں، نوافل پڑھیں۔ تو آج بیٹھے ہوئے تھے، تذکرہ کربلا ہی کیونکہ چل رہا ہے، کیونکہ یہ ہمارے اہل سنت کے لیے ایک بڑے کرم کی بات ہے کہ ہماری درگاہوں پر، ہمارے مزارات پر، آستانوں پر اور جتنے بھی اللہ کے ولی ہوئے ہیں، ان ایام میں گفتگو ہی کربلا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کا ذکر اور تذکرہ کرتے ہیں، کیونکہ آپ جتنے بھی دیکھیں گے اللہ کے ولی، ان کی درگاہوں پر آج بھی ذکر حسین چلتا ہے۔ نبی زادیوں کا کہیں ذکر ہوتا ہے، کہیں ان کربلا کے معصوموں کا ذکر ہوتا ہے۔ تو بیٹھے ہوئے تھے تو مریدین فرمانے لگے کہ پیر صاحب، آیا کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی مدد کو کوئی نہیں آیا؟ یہ انہوں نے سوال کیا۔ اس سوال پر کیونکہ ہم نے تو تاریخ کو پڑھا ہے اور یہ وہ باتیں ہیں جنہیں کوئی بھی مسلک یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ نہیں ہوا یا یہ بات ایسے نہیں ہے۔ تمام مسالک کے علماء حق یہ جانتے ہیں۔ باقی جیسا کہ ہم سادات نبی کی آل اولاد، نبی رحمت کی اولاد آپ میں موجود ہے، آج لوگ ہماری عزت اور احترام اس وجہ سے سید کا کرتے ہیں کہ ان کی رگوں میں خون رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یہ جگر گوشہ بطول ہیں۔ ہم اولاد سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں، ہم نبی زادی کی اولاد میں سے ہیں۔ تو اس لیے جو باتیں ہم آپ تک پہنچائیں گے، یہ باتیں قرآن و حدیث اور نبی پاک کے فرمان کے مطابق، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان کی اولاد پاک نے جو بتائیں وہ باتیں، اور پیارے صحابہ اکرام ان کی آل سے ہوتی ہوئی یہ اللہ کے ولیوں تک یہ تمام گفتگو آئی ہے۔ تو میں مریدین کو بھی یہی بتا رہا تھا کہ اپنے بچوں سے کہ کربلا میں انسان تو انسان، وہاں پر پرند چرند نے بھی آ کر اجازت مانگی، کہیں پہ کبوتر آئے، کہیں پہ الو آئے اور کہیں پہ جنات آئے، اور جس وقت آ کر اجازت مانگی جنات نے حضرت امام حسین علیہ السلام سے کہ یہ کچھ ہونا ہے، جب امام حسین علیہ السلام نے بتایا کہ کربلا میں کل یہ سب کچھ ہو جانا ہے، کہ نبی کی آل اولاد کو ذبح کر دیا جانا ہے اللہ کے دین کو بچانے کی خاطر، کیونکہ یہ امتحان تھا قدرت کا، اللہ کی طرف سے یہ ایک امتحان تھا، یہ کسی بندے کا امتحان نہیں تھا۔ اللہ کے دین کو، نبی کی شریعت کو قیامت تک بچانے کے لیے اللہ نے اپنے نبی کی اولاد سے، آل سے یہ امتحان لینا تھا۔ جیسا کہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی امتحان لینے کی کوشش کی، انہوں نے کہ اللہ کا گھر انہوں نے بنایا، اور نمرود نے لاکھوں کے لشکر پر اپنی فوج کو بھیج کر ہاتھی گھوڑوں پر تو اللہ کے گھر پہ حملہ کرنے کی کوشش کی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے فریاد کی، اور اللہ نے اس فوج لشکر پر کنکریوں سے حملہ کروا دیا، اور چھوٹی چھوٹی ابابیل نے جو لاکھوں کی تعداد میں آئی، کنکریوں کے ساتھ اس لشکر کو
نست و نبوس کر دیا۔ اللہ چاہتا تو کربلا میں بھی سب کچھ کر سکتا تھا، لیکن اللہ کی طرف سے یہ حکم ہی نہیں تھا۔ اللہ تو یہ سب دیکھنا چاہتا تھا، جیسے کہ اللہ نے حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے جوان بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر دو۔ وہاں پر تو پروردگار نے دمبا رکھ دیا، اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کو ویسے ہی قبول کر لیا۔ اپنے نبی کا اس نے امتحان لیا ہے کہ کیا میرا نبی مجھ سے کتنی عقیدت محبت عشق کرتا ہے، لیکن وہ اللہ کی محبت تھی کہ اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر ایک دمبا پیش کر دیا۔ آج بھی دمبے کی قربانی ہوتی ہے، اور دیکھیں کہ آپ اسی طرح اللہ نے کربلا میں آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کا امتحان لیا، اور نبی زادیوں کا امتحان لیا گیا کہ جس وقت کربلا میں یہ منظر شروع ہوا، وہاں پر ایک جنات کا بہت بڑا لشکر وہاں پر آ گیا۔ تو جس وقت جعفر جن نے کربلا میں اپنے لشکر کے ساتھ آ کر امام حسین علیہ السلام سے اجازت مانگی کہ مولا مجھے اجازت دے، میں اس نسل آدم کو سبق سکھاؤں، یہ جس عزائم کے ساتھ یہاں پر آئے ہیں اور آپ کو گھیرا ہوا ہے چاروں طرف سے۔ تو مولا نے امام حسین علیہ السلام نے اس وقت جعفر جن سے کہا، تو میری رضا کے لیے یہ پوچھ رہا ہے، لیکن میں اپنے پروردگار کی رضا پر اپنا تن من، اپنا جان، اپنا خاندان سب قربان کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ حکم ہے کہ میں کربلا میں سب کچھ قربان کر کے اللہ کے دین کو بچاؤں اور اپنے نانا رسول کی شریعت کو قیامت تک بچا دوں۔ تو اس پر جعفر جن سے کہا کہ تو دیکھ نہیں رہا کہ آسمان پر چاروں طرف فرشتے آئے ہیں اور فرشتوں کا یہ لشکر اجازت مانگ رہا ہے کہ مجھے آپ مولا اجازت دیں، ہم نسل آدم کو سمجھائیں۔ تو آپ نے منع فرما دیا، کہا کہ یہ ہمارا امتحان ہے، کربلا میں یہاں خیمے بھی جلائے جانے ہیں، نبی زادیوں کو، نبی کی شہزادیوں کو، ان کی بیٹیوں کو، اولاد کو، آل کو، سب کو یہاں پر بے پردہ کر دیا جانا ہے، رسوا کیا جانا ہے۔ کہیں خیموں کو آگ لگنی ہے، کہیں معصوم علی اصغر کو برچھی کا لگنا ہے، کہیں شہزادہ علی اکبر کو برچھی کا لگنا ہے، کہیں نیزے چلنے ہیں، کہیں عباس کے بازو قلم ہونے ہیں، کہیں امام حسین علیہ السلام کا سر تن سے جدا کیا جانا ہے۔ تو یہ اللہ کا حکم تھا، دین کو اسی طرح قیامت تک زندہ رکھنا تھا۔ کیوں آج بھی حسین کا نام زندہ ہے؟ یزید کائنات میں لعنت لے کر مٹ چکا ہے۔ تو جعفر جن کہتا ہے کہ میں نے کربلا میں ایک عجب منظر دیکھا کہ اس شیر خدا کے بیٹے، اس علی کے بیٹے نے کس طرح یزیدی فوج کا مقابلہ کیا۔ جب نسل آدم نے، اس یزیدی فوج نے آپ کے خیموں پر حملہ کیا، کہیں تو حضرت امام حسین علیہ السلام خیموں کی طرف جاتے اور کہیں اس یزیدی لشکر پر شیر کی طرح جپٹ پڑتے۔ اس طرح انہوں نے مقابلہ کیا، اور یزیدی فوج نے جس وقت دیکھا کہ حضرت امام حسین مقابلہ پورا کر رہے ہیں، تو انہوں نے آواز لگا دی کہ ان کے نزدیک مت کوئی جائے۔ دور سے کوئی برچھی پھینکتا تھا، کہیں سے نیزہ آتا تھا، کہیں سے تلوار پھینکی جاتی تھی، اور اس طرح حضرت امام حسین علیہ السلام کو انہوں نے جس وقت مکمل زخمی کر دیا۔ تو جعفر جن کہتا ہے کہ ایک آواز قدرت آئی کربلا میں، اور اس آواز میں نے یہ سنا کہ حسین تم آج کامیاب ہو گئے ہو۔ تو اس آواز کو سنتے ہی امام حسین علیہ السلام نے سجدے میں اپنا سر دے دیا، اور جس وقت امام حسین علیہ السلام سجدے میں جاتے ہیں
تو کہتے ہیں کہ میں نے اپنے نانا سے اپنا وعدہ کیا، پورا کر دیا، اور ایسا لگ رہا تھا جیسے ایک عاشق اپنے محبوب کو راضی کر رہا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے اپنے پروردگار کو راضی کیا، اور اتنے میں یزیدی فوج کا ایک معلوم آیا اور آ کر کہنے لگا کہ میں نے امام حسین علیہ السلام کا سر تن سے کاٹنا ہے، کیونکہ میں تاکہ یزید سے قیمتی انعامات، زیورات انعام کے طور پر لے سکوں۔ تو جس وقت جعفر جن نے دیکھا کہ نسل آدم اور یزیدی فوج کا سپاہی امام حسین علیہ السلام کا سر تن سے جدا کر رہا ہے، تو جعفر جن نے چیخو پکار شروع کر دی کہ نسل آدم تو یہ کیا ظلم کر رہا ہے، جنت کے سردار کا سر تن سے جدا کر رہا ہے۔ تو وہ اس کی آواز نہیں سن سکا، تو اس لائن نے سر تن سے جدا کر دیا، اس امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس کو نیزے پہ بلند کر دیا، اور آپ کے سر اقدس نے قرآن کی تلاوت شروع کر دی۔ تو اس موقع پر جس وقت جعفر جن اور اس کے لشکر نے دیکھا کہ آپ امام حسین علیہ السلام کا نیزے پہ سر آفتاب کی طرح چمک رہا ہے، تو اسی موقع پر جعفر جن اور اس کے لشکر نے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئی، تو مان لیا کہ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ تو جس وقت اس نے امام حسین علیہ السلام کا سجدہ دیکھا تو کہا اگر اشرف المخلوقات ایسے ہوتے ہیں تو ایک سجدہ نہیں لاکھوں سجدے کیے جائیں تو وہ کم ہیں۔ تو اس طرح یہ ساری گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ حقیقت آپ تک پہنچے، کیونکہ آپ لوگوں کو کچھ ایسے عناصر ہیں جنہوں نے اس حقیقت سے دور رکھا اور فرقہ واریت میں ڈال دیا۔ تو یہ سب باتیں ہمیں صحابہ کرام اور ان کی آل نے بتائی ہیں، اللہ کے ولیوں نے بتائی ہیں۔ یہی گفتگو کہیں حضور غوث پاک سرکار کرتے رہے ہیں، کہیں داتا علی حجویری کرتے رہے ہیں، کہیں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کرتے رہے ہیں، کہیں شہباز قلندر کرتے رہے ہیں۔ تمام سلسلے اہل بیت کے غلام ہیں، کیونکہ جس کو جو کچھ ملا ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں سے ملا ہے۔ آپ فرقہ واریت سے باہر نکل کر حقیقت کو سمجھیں، اپنی دنیا اور اپنی آخرت اب وقت ہے سنوار لیں، کہیں اگلے جہاں جا کر یہ پچھتاوا نہ رہے کہ ہمیں کوئی بتانے والا نہیں تھا، سمجھانے والا نہیں تھا۔ آج نبی مکرم کی اولاد آپ کو سب کچھ بتا رہی ہے، اور ہم اہل سنت کا یہ فرض بنتا ہے اور سادات کا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم یہ باتیں، یہ گفتگو آپ تک پہنچائیں۔ بہت سے لوگوں کو ہماری گفتگو سے ان کی دل آزاری بھی ہوتی ہے، کچھ لوگ آج بھی یزید کے پیروکار ہیں۔ اللہ رب العزت اور آپ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کو آج بھی قبول نہیں کرتے ہیں، کیونکہ سادات کے ساتھ ساتھ نسل یزید بھی چلتی آ رہی ہے۔ کوئی آ کر دھماکہ کرتا ہے میرے داتا علی حجویری سرکار کے مزار اقدس پہ، کوئی بابا فرید و گنج شکر کے مزار پہ دھماکہ کرتا ہے، کوئی سخی سرور کے دربار پہ، کوئی عبداللہ شاہ غازی کے مزارات پہ۔ ان لوگوں کو آج بھی تکلیف ہے اس نبی کی آل کی، کہیں صحابہ کی، کہیں اللہ کے ولیوں کی تکلیف ہے۔ کیوں دنیا آج یہاں سے فیض لے کر جا رہی ہے؟ وہ احمق لوگ جنہوں نے اپنی دنیا اور آخرت تباہ کر دی ہے۔ خدا کی قسم اس گھرانے کے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہوا ہے۔ بس دوستو
ہمارے پیغام کو سنیں، سمجھیں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ یہ معاملات، یہ واقعات ہمارے بچوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس طرح ہمیں دین ملا ہے، کس کے صدقے میں ملا ہے، کس کی وجہ سے ملا ہے۔ بہت شکریہ آپ سب کا۔